सबक बूढ़ी काकी मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद हैयत अफसाना और माखज़ है मुंशी प्रेमचंद के मुंतखब अफसाने। हवाला मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। आप 1880 में बनारस के एक गाँव में पैदा हुए और 1901 में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया और रिसाला ज़माना में मज़ामीन लिखे। आपका तर्ज़ तहरीर सादा और मुनफरिद है। आपने नए नए मौज़ूआत पर कलम उठाया। ज़िंदगी का गहरा मुशाहिदा और ज़िंदगी के जीते जागते किरदार इनकी ख़ास पहचान है। आपने गरीबों के हालात और वाक़यात को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया है। आपकी मशहूर तसानीफ में सोज़ो वतन, वारदात, बेवा, बाज़ार हुसन, ज़ादिरा और चौगान हस्ती वगैरह शामिल हैं। मरकज़ी ख़्याल बुढ़ापा बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़े लोग भी हमारी तवज्जो के उतने ही मुस्तहिक होते हैं जितना कि छोटे और मासूम बच्चे। काबिल अफसोस बात यह है कि हम उन्हें बेकार सामान की तरह घर के किसी कोने में बैठाकर दुनिया के तमाशे में गुम हो जाते हैं। सबक का मरकज़ी ख़्याल दरअसल बुज़ुर्गों के लिए माशरे की बेइज्जती पर मबनी है। इंसान इतना खुदगर्ज़ और बेइंसाफ़ है कि वो शोहरत और नेकनामी के हुसूल के लिए तो जान व माल से आमादा होता है, लेकिन कमज़ोर और बूढ़े माँ बाप की ज़रूरियात और एहसासात को पैरों तले रौंद देता है। बकौल शायर, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मनाजात। बाप की तरफ पढ़ते हैं। पहला सवाल, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुध राम के नाम क्यों लिख दी थी? तो जवाब है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुध राम के नाम इसलिए लिख दी थी क्योंकि उसके सातों बेटे मर चुके थे और शौहर का साया भी सरपना था, जिसकी वजह से अपनी सारी जायदाद बुध राम के नाम कर दी थी। सवाल नंबर 2, बुध राम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से ऐसा सलूक किया कि बुधराम ने जायदाद लिखवाते वक्त तो लंबे चौड़े वादे किए लेकिन और यकीन दिलाया कि वो उसे तमाम सहूलियात मुयस्सर करेगा, लेकिन जायदाद हासिल करते ही बूढ़ी काकी को एक कोठरी में डालकर उसे एक कोने में बंद कर दिया और उसे वक्त पर खाना भी नहीं देते थे और इसका कोई ख्याल भी नहीं रखते थे। सवाल नंबर 3, बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? बुधराम के घर में उसके बेटे सुखराम के तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। हिंदू मज़हब में तिलक एक रस्म होती है जो बेटे को गद्दी नशीन कराने के लिए की जाती है। सवाल नंबर 4, बूढ़ी काकी ने भूख से बेताब होकर जब कढ़ाई के पास पहुंची तो रूपा ने उसके साथ कैसा सलूक किया? जवाब है, रूपा मिजाज की तेज थी और मेहमानों की फरमाइश पूरी करके थक चुकी थी, इसलिए जब उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई की तरफ जाते देखा तो गुस्से में आ गई और बूढ़ी काकी को बातें सुनाकर और धमकी देकर कोठी में वापस भेज दिया। सवाल नंबर 5, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी? इसका जवाब, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां इसलिए छुपाई थी कि बाद में बूढ़ी काकी को खिला सके। सवाल नंबर 6, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाता देखकर रूपा का क्या हाल हुआ? जवाब, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखकर रूपा का ये हाल हुआ कि रूपा को शदीद सदमा पहुंचा। उसे और उसके ज़मीन ने उसको झंझोड़ा कि ये वही औरत है जिसकी वजह से आज हमारे पास ये सारी दौलत है और उसकी को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। नंबर 7, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने की थाल देकर क्या कहा? जवाब, बूढ़ी काकी को खाने की थाल देकर रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो कि मेरी खता माफ़ कर दे। अब है जुमलों की वजाहत। पहला जुमला, बुढ़ापा बचपन का दौर सानी होता है। ये तो आपको पता ही है कि हवाला जात या हवाला मुसन्निफ लिखा जाता है। यहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाली लेकिन लिखना है। अब तशरीह की तरफ। मुंशी प्रेमचंद का तहरीर करदा जुमला एक बहुत बड़ी आफाकी सच्चाई है। इंसान का बचपन उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर होता है। बचपन में किरदार की चंद खासियतें बच्चों में कसरत से नज़र आती हैं और यही चीज़ें उन्हें मासूम बनाती हैं, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चों की तरह ही हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे को बचपन का दूसरा हिस्सा कहा जाता है। लिहाजा ये कहना कि बुढ़ापा बचपन का दूसरा दौर है गलत नहीं होगा। यही बात मुसन्निफ ने बूढ़ी काकी के किरदार की सूरत में बताई है। जुमला नंबर 2 जो पढ़ रही हूँ, कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तक़वियत का बाइस हुआ। तशरीह, मुंशी प्रेमचंद का ये जुमला कई रवैयों और एहसासात की तर्जुमानी करता है।
کاکی کے گھر میں تقریب ہونے کے باوجود اسے کھانے کو پوریاں نہیں دی جاتی تو لاڈلی جو بوڑھی ایک کاکی سے بہت پیار کرتی تھی، رات کو سب کے سونے کے بعد اپنے حصے کی پوریاں بوڑھی کاکی کو دینے جاتی ہے۔ اچانک ایک کتا اٹھ بیٹھتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک زندہ اور جاگتے ہوئے کتے کو دیکھ کر اس کو ڈھارس بن جاتی ہے اور کہ کوئی تو ہے جو اس کے ساتھ جاگ رہا ہے، اور بچی کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو جملے بنانے کے لیے کہا گیا ہے، اور جملے ہیں جمع غفیر، اشتہا، ناک کٹوانا، بھنڈارے، نام بیچنا اور سبز باغ دکھانا۔ اس کے جملے بنا دیے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ کو گرامر کی ایکسرسائز دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ الگ الگ جملے کریں۔ پہلا ہے مرکب تام اور دوسرا ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام دراصل ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں لفظوں کے درمیان تعلق اور لگاؤ کو پایا جائے اور جملہ مکمل اور واضح ہو، یعنی بات پوری ہو رہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ جو آپ کو دی گئی جملے دیے گئے ان میں ہے بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، اس میں بات مکمل اور جامع ہے۔ اور جبکہ دوسرا ہے مرکب ناقص، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے جملے یا ایسے الفاظ جس میں مطلب پورا نہ پایا جائے، یعنی بات پوری طرح واضح نہ ہو رہی ہو۔ ایکسرسائز میں اگر دیتے ہیں تو جیسے اکیلی عورت یا سبز باغ، تو آپ کو یہ ڈیفینیشن اتار کر یہ جو آپ کو دی گئے ہیں جملے، ان کو الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ جو جملے مرکب تام میں آتے ہیں، جیسے دو آتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی کھانا لے کے نہیں آیا، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، اور نمبر 3 ہے اب پیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا ہے۔ یہ سب مرکب تام میں آئیں گے، اور مرکب ناقص میں لمبے چوڑے وعدے، اکیلی عورت، سبز باغ آئے گا۔ تو یہ آپ کو ان کی تعریف لکھنے کے بعد یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اب ہے نثر پارہ نمبر 1، جو آپ کو پتہ ہے پیراگراف ہوتا ہے۔ میں پیراگراف پورا پڑھ رہی ہوں، آپ کے پاس تصویر آئے گی تو اس میں پیراگراف میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو پورا لکھنا ہوگا پیراگراف جو آپ کی کتاب میں ہے۔ وہ یہ ہے، ایسے پیٹ کو آگ لگے، پیٹ ہے یا آگ کا کنڈ ہے، کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی، گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ بڑھیا پیٹ بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تبھی تو اس طرح بوکھلائی پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور تیز ہو گیا، نام بیچنے پہ لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے بھلا، چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ یہ ہے پورا نثر پارہ، اور اس کے بعد آپ کو بتائیے کہ حوالہ جات حوالہ مصنف دونوں آتا ہے، اور پس منظر یعنی کہ یہ پیراگراف کس پس منظر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں جو یہاں دیا ہے کہ مذکورہ اقتباس کہہ لیں یا نثر پارہ دونوں ایک ہی معنی کا پس منظر اس وقت کی نشاندہی کرتا ہے جب بدھ رام کی بیوی روپا انتہائی غصے کی حالت میں بوڑھی کاکی کے پاس آ کر انہیں برا بھلا کہتی ہے۔ اب اس کی وضاحت یا تشریح میں کر رہی ہوں۔ زیر نظر اقتباس منشی پریم چند کے افسانے کا ایسا شاہکار ہے جس میں حز گزرتے ہوئے دور کا ایک ایسا دردناک منظر چھپا ہوا ہے جس کی حقیقت سے انسان نظریں تو چرا سکتا ہے لیکن اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ مذکورہ اقتباس بھی زندگی کے اسی دور کی عکاس ہے کہ جب بدھ رام کی بیوی روپا جو کہ گھر میں ہونے والی تقریب کی وجہ سے انتہائی مصروف تھی اور مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار تھی، شدید ترین گرمی میں وہ اکیلے سارے گھر کو سنبھال رہی تھی۔ ایسے میں جب وہ بوڑھی کاکی کھانا کھانے کے لیے اپنی کوٹری سے باہر آتی ہے تو روپا سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اتنے مہمانوں کے سامنے یہ بوڑھی عورت گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی کڑاہی کے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ روپا کو شدید ترین شرمندگی ہوتی ہے، وہ انتہائی غصے کی حالت میں برے الفاظ میں اسے ڈانٹتی ہے کہ تیرے پیٹ ہے کہ یا آگ کا گڑھا، آگ لگے ایسے پیٹ کو جو ہر وقت کھانے سے بھرتا ہی نہیں، تو کوٹری سے نکل کر باہر کیوں آ گئی۔ روپا نے مزید کہا کہ ابھی مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا اور تو کھانا کھانے چلی آئی تو اس سے صبر نہ ہو سکا، اگر کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا کہ ہم تجھے کھانے کو نہیں دیتے، تو سارے گاؤں کے سامنے ہمیں ذلیل کروا کے رہے گی۔
اتنا تو کھاتی رہتی ہے، جانے کہاں چلا جاتا ہے، ہماری تو ناک کٹ کر رہ جائے گی۔ خیریت اسی میں چپ چاپ کوٹری میں چلی جا، جب گھر والوں کے لیے کھانا لگے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم تو پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اب نثر پارہ نمبر 2 جو کہ شروع ہوتا ہے اس نے چراغ جلایا اور ختم ہوتا ہے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ اب اس کی وہی حوالہ جات حوالہ مصنف لکھنا ہے، پس منظر بھی یہی ریپیٹ ہوگا جو میں نے پڑھا تھا۔ تشریح میں پڑھ رہی ہوں۔ زیر نظر اقتباس میں مضمون کا وہ منظر بیان کیا گیا ہے جب روپا کو اپنی وہ ناانصافی یاد آتی ہے جب اس نے بوڑھی کاکی کے ساتھ کی تھی۔ اسے یاد آتا ہے کہ گھر میں تقریب تھی، اپنے نام اور بڑائی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیے، کتنے مہمانوں نے وہاں کھانا کھایا، لیکن جس کی دولت پہ یہ عیش و عشرت کے سامان تھے اسے ہی پیٹ بھر کھانا نہ مل سکا۔ بقول شیخ سعدی۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ آج روپا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے نہ صرف گاؤں والوں کے سامنے اپنے نام بنانے کے لیے بوڑھی کاکی کو کس طرح بے عزت کیا۔ وہ کھانے کا تھال سجا کر بوڑھی کاکی کے پاس آتی ہے، مٹا دی اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ یہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے۔ منتجہ بالا حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی ہی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ انسان زندگی جذبوں کی تکمیل سے پاتی ہے اور ان جذبوں میں سب سے بہترین جذبہ انسانی ہمدردی ہے۔ منشی پریم چند نے اس اقتباس کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی ہماری دینی اور دنیاوی فریضہ اور زندگی کا اولین مقصد ہے۔ ہر انسان کو نہ صرف ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ شدید غصے کی حالت میں بھی کسی کے لیے سخت الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ بقول شاعر بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی، جو ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو۔